بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تو دیکھے بارشیں بغیر موسم کے ہو رہی ہیں، حکومت بے وقوف کے پاس ہے، مال بخیلوں کے پاس ہے، تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں۔ غم دور کرنے کا طریقہ، صبر وقت گزرنے سے نہیں آتا، صبر رونے سے نہیں آتا۔ جتنا مرضی خوش رہنے کی کوشش کر لو اور خود کو تسلی دو کہ سب ٹھیک ہے، وہ تکلیف اس وقت کے لیے تو کم ہو جائے گی مگر دل کے اندر ہی خاموش ہو جائے گی۔ صبر تب آتا ہے جب دل سے کیا جاتا ہے، مجبوری سمجھ کر نہیں، فرض سمجھ کر۔ صبر تب آتا ہے جب تم خود کو یہ سمجھا لیتے ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تم صبر اللہ کے لیے کرو اور اللہ تمہارے صبر سے تمہارے ہی غم دور کر دے گا۔ سورہ یوسف ہمیں بتاتی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ مسکرانا سنت ہے، سر جھکا کر چلنا سنت ہے، سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے، مہمان کو دروازے تک رخصت کرنا سنت ہے، سلام کرنا سنت ہے، خوشی میں کسی سے گلے ملنا سنت ہے، بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، سواری پر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہنا سنت ہے، سواری سے اترتے وقت سبحان اللہ کہنا سنت ہے، روٹی کو کھانے سے پہلے 4 ٹکڑے کر کے کھانا سنت ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس ایک بوڑھا شخص بڑی دور سے پیدل چل کر کھانا لایا۔ وہ بہت خوش تھا کہ آپ یہ کھانا ضرور کھائیں گے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ آپ روزے سے ہیں۔ آپ نے اس کا دل رکھنے کے لیے روزہ توڑ دیا۔ وہاں موجود ایک شخص نے آپ کو یاد دلایا کہ آپ کا روزہ تھا۔ آپ نے فرمایا، روزہ توڑنے کا کفارہ ہے لیکن دل توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں۔ خیال رکھو کبھی بھی تمہاری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ تکبر سے پاک گفتگو، مفاد سے پاک محبت، لالچ سے پاک خدمت، خود غرضی سے پاک دعا سچے رشتے کی دلیل ہے۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔